نہ بیوی نہ بچے نہ جھنجھٹ، بس 24 گھنٹے فارغ ہو کر اللہ اللہ کروں گا۔ ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں ہمارے جو اولیاء اللہ تھے وہ دریا راوی کے کنارے پہ نکل کے ساری زندگی دریاؤں میں گزار دی، صحراؤں میں گزار دی، جنگلوں میں گزار دی، بڑے اللہ والے تھے، بڑے پہنچے ہوئے تھے، بڑے پیر تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے نیک تھے، دنیا سے تعلق ہی نہیں تھا، ساری دنیا کو چھوڑ کر ساری زندگی ایک جھوپڑی بنا کے جنگل میں ہی عبادت کرتے 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 گزار دی۔ ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں رات کو نہیں سوؤں گا، تیسرے نے کہا میں روزے ہی رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، مومنوں کی مائیں بتاتی ہیں آپ کے 3 شاگرد آئے تھے اور یہ کہہ کر گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹتے ہیں، اپنے ان ساتھیوں کو پکڑتے ہیں، پوچھتے ہیں تم نے یہ کہا؟ کہا جی آقا ہم نے یہ کہا۔ نیت ان کی اچھی تھی، نیت تو بری نہیں تھی نا۔ آپ نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ سنو، میں روزے بھی رکھتا ہوں، اصوم و افطر، افطار بھی کرتا ہوں، اصلی وارقد، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں، واتزوج النساء، میں نے عورتوں سے نکاح بھی کر رکھا ہے۔ تم کہتے ہو ساری رات نہیں سوؤں گا، یہ سنت محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوتا ہوں جاگتا ہوں۔ عائشہ فرماتی جب دیکھتی میں ہاتھ ہلاتی آقا کو بستر پہ سویا ہوا دیکھتی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی آقا کو مصلی پہ کھڑا ہوا دیکھتی۔ میں روزے بھی رکھتا، میں افطار بھی کرتا ہوں، میری بیوییں بھی ہیں۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اگر تم بھی میری سنت کو، میرے طریقے کو، میرے راستے کو چھوڑ کر اس سے آگے قدم اٹھاؤ گے، محمد اعلان فرماتے ہیں تو مجھ سے نہیں ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا سوچ لیجئے، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لیجئے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی سنتیں ہیں جن سے ہم منہ موڑ لیتے ہیں۔ صرف منہ نہیں موڑتے، نفرت بھی کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ گناہ کا احساس رہے اور ہم منہ موڑیں، اور ایک ہے کہ ہم رسول کی سنت سے دشمنی کریں، نفرت کریں، عداوت کریں، بغض کریں۔ پردے میں چھپی ہوئی عورت دیکھ کر ہمیں اچھا لگتا ہے یا غصہ آتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ دیہاتی دور کی عورت، میری بیوی بن ٹھن کے، میری خوشی اس میں ہے، میری بیوی میرے ساتھ نکلے، پروگرام اٹینڈ کرے، دعوتوں میں جائے، فنکشن اٹینڈ کرے، میرا دوست آتا ہے پروگرام کے اندر اپنی بیوی کو ساتھ لاتا ہے، میری برقعے میں پڑی رہتی ہے۔ برقعے سے نفرت، داڑھی، یہ رسول کی سنت ہے۔ کتنے ہیں وہ جن کو رسول کی اس سنت سے نفرت ہے؟ کتنے ہیں جو داڑھی والوں کو دیکھ کر ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سنت کا محافظ نظر آ رہا، اور کتنے ہیں جو داڑھی دیکھ کر دانت پیستے ہیں، مولوی، اسے کیا پتا، مولوی، ملا، ملوٹا، صوفی، ملوانا۔ آپ کی سنت سے نفرت کرنے والوں کے لیے رسول کا ایک ہی فرمان، فلیس منی، اگر تم منہ موڑو محمد کی سنت سے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اپنی برات کر رہے ہیں، نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور مالک عز و جل نبی کی سنتوں سے منہ موڑنے والوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی آیت پہ غور کیجئے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ ڈر جانا چاہیے ان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے راستے کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں ان پہ اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے یا وہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ صحابہ کی سنتوں سے محبت کا عالم کیا تھا؟ معاویہ آتے ہیں، آقا کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اور جب بیعت کرتے ہیں آقا کی قمیض پہ نظر پڑتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بٹن کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ معاویہ کے شاگرد کہتے ہیں گرمی ہو یا سردی، میں نے معاویہ کا وہ بٹن بند ہوتا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ سنتوں پہ کٹنے مرنے والے کون تھے؟ آقا مسجد نبوی کے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کیا ہی بہتر ہوتا، مشورہ ہے، نبی کا حکم نہیں تھا، مشورہ تھا، کیا ہی بہتر ہوتا اگر یہ دروازہ ہم عورتوں کے لیے خاص کر دیتے۔ اپنی بیویوں کو اتوار بازار بھیجنے والوں،
اپنی بیویوں کو پانڈا مارکیٹ کے گیٹ پہ اتار کر خود آفس میں چلے جانے والوں، جہاں عورتوں کا مردوں سے اختلاط، جہاں بے پردگی کے مناظر، یہ مسجد رسول ہے اور آقا فرما رہے ہیں کیا ہی بہتر ہوتا عورتوں کا یہ گیٹ الگ ہو جاتا، ان کا راستہ الگ ہو جاتا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں پھر مرتے دم تک میں اس دروازے سے کبھی داخل نہیں ہوا۔ کتنی وہ سنتیں ہیں جو دن اور رات میں آپ کے اور میرے سامنے آتی ہے، اور ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل الذلة والصغار على من خالف امری، اللہ کی طرف سے ذلت پستی اس آدمی پر ڈال دی جاتی ہے جو محمد کی سنت کی مخالفت کرتا ہے۔ شادی کے موقع پہ نبی کی سنتوں کو ذبح کرنے والوں، غمی کے موقع پہ نبی کے طریقے کو چھوڑ دینے والوں۔ اور مسلمان کا پتہ لگتا ہی کب ہے؟ خوشی یا غمی، خوشی یا غمی، باقی ٹائم تو گزر ہی جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی آج تے گل رہن دیو، آج تے سادے پتر دا بیاہ ہے، آج تو ہمیں اپنی مرضی کرنے دو، آج تو ہمیں زنخے نچانے دو، آج تو ڈھول پیٹنے دو، آج تو اپنی حدیثوں کو بند کر کے مولوی صاحب رکھ لو، آج جاؤ اپنے گھر میں سو جاؤ، اگلے جمعے کو سنا دینا ایک ہی بیٹا اللہ نے دیا ہے، اس کی شادی ہے، آج تو ہمیں اپنی خوشیاں پوری کرنے دو، اپنی ریچیں اتارنے دو، مزے کرنے دو، جو جی میں آئے گا کروں گا، اپنے بچے کو صحرا پہناؤں گا، ڈھول پیٹوں گا، گانے بجائیں گے، عورتوں مردوں کا مخلوط اجتماع ہوگا، مہندی کی رسم، اپٹن کی رسم، اور جب یہ دلہا صاحب اندر آئیں گے سالی ان کو دودھ پلائے گی، ان کی جوتی چھپائے گی، کوئی ان کی گود بھرائی کی رسم کرے گا، کوئی دروازہ پکڑنے کی رسم کرے گا، آج سارا کچھ کرنے دو، آج ایک ہی بیٹا ہے، اس کی شادی ہے، اب بھی سنتوں کی باتیں لے کر آگے ہو، وہ انسان کا پتہ ہی یا خوشی میں لگتا ہے یا غم میں لگتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی اپنے عزیز کی وفات میں۔ آقا نے فرمایا بی بی صبر کر، اللہ سے اجر پا۔ اس نے نہ دیکھا کہنے والا کون ہے، کہنے لگی تیرا مردہ تے پھر پتہ لگتا، مولوی جی نہ ہوئے تھے، میں انہوں کہن دے صبر کر، تیرا کوئی مرے ہے، مرا تو میرا ہے، میرا غم میں ہی جانتی ہوں، تو کیا جانتا ہے؟ کہنے والوں نے کہا تجھے پتا ہے جواب کس کو دیا ہے؟ ارے یہ گزرنے والا فاطمہ کا بابا گزرا ہے۔ آتی ہے کہتی ہے آقا اب میں نے صبر کر لیا ہے۔ نبی نے فرمایا اب تو صبر تجھے آ گیا ہے، صبر تو ہوتا ہے جب مصیبت چوٹ لگتی ہے تبھی صبر ہوتا ہے۔ کتنی سنتیں ہیں جو شادی بیاہ کے موقع پر، جو رخصتی کے موقع پہ نبی کے طریقوں کو ہم چھوڑ کر ہندوؤں کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ اور یاد کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 ان افراد کا ذکر کرتے ہوئے جن پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، محمد کریم کی بھی لعنت ہے، ان میں چھٹا وہ ہے جو محمد کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم نبی کی سنتوں کو کس لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ جی مولوی صاحب بات تو ٹھیک ہے، ہمیں پتا تو لگ گیا، ساری حدیثیں ہم نے سن لی، اللہ کے نبی کا حکم ہے وَاعْفُوا اللِّحَىٰ، داڑھیوں کو معاف کرو، وَفِّرُوا اللُّحَىٰ، داڑھیوں کو زیادہ کرو، وَفِّرُوا أَيْ كَثِّرُوا، اس کو بڑھاؤ، ساری حدیثیں سن لی، پر بڈھی نہیں راضی ہوندی، بیگم نہیں راضی ہوتی۔ ہم نے نبی کی سنت کو قربان کرتے ہوئے کس کو جتایا اور کس کو ہرایا؟ اجی باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں لیکن بابا جی نہیں مانتے، امی کہتی 2 مہینے بعد رکھ لیں، تیرا بیاہ ہو جائے گا نا پھر رکھ لیں، کیوں؟ داڑھی والے کی شادی نہیں ہوا کرتی، یہ سارے رنڈوی مرتے ہیں۔ یہ شیطان نے وہ بہکاوے، وہ فساد ہمارے دلوں میں ڈال دیے کہ ہم نبی کی سنت کو کبھی بیوی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ماں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کبھی باپ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کبھی برادری کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کبھی قوم قبیلے مولوی ملا کے لیے، فرقے اور جماعت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیثیں ساری ٹھیک ہے، ہاتھ سینے پہ باندھنے چاہیے، رفع دین کرنی چاہیے، آمین کہنی چاہیے، فاتحہ پڑھنی چاہیے، بات ساری ٹھیک ہے، لیکن جس مولوی کے پیچھے میں چلتا ہوں، جس امام کے پیچھے جمعہ میں پڑھتا ہوں، جس شیخ کی تقلید میں کرتا ہوں، جس حضرت کو پیر میں نے پکڑا ہے، وہ کہندا ہے ساڈے مذہب وچ جائز نہیں۔ اگر تو اس کے مذہب پر ہے تو چلتا رہے، اگر تو محمد کے مذہب پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو سنتیں سننے کے بعد مسلمان کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔
احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جیل میں جاتے ہیں، شاگرد آتا ہے جیل میں، پوچھتا ہے امام سنت کی بڑی بات کیا کرتے تھے، اب جب آپ آخری تشہد میں بیٹھتے ہو تورک کیسے کرتے ہو؟ آپ کے تو پاؤں میں کڑے پڑے ہوئے، بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ کہا اگر تو میری بات کو لیک آؤٹ نہ کرے تو بتا دوں، جب میں نماز شروع کرتا ہوں میرے پاؤں کے اس کڑے کا منہ کھلا ہے، میں کڑا باہر نکال کر محمد کی سنت پہ عمل کر لیتا ہوں، اور سلام پھیرنے کے بعد اس زنجیر کو پھر اپنے پاؤں میں ڈال لیتا ہوں۔ ابن عمر نماز پڑھتے ہیں، آخری تشہد میں تورک نہیں کرتے، سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں لوگوں میرے اس طریقے کو سنت نہ پکڑ لینا، میرے پاؤں میں تکلیف تھی، میں اس طرح بیٹھ نہیں سکا جس طرح محمد بیٹھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے لیے اپنی زندگی کے اندر اگر سچی محبت ہے، معاف کر دیجئے مجھے کہنے دیجئے، ڈنمارک کے خبیثوں کے خلاف جلوس نکالنے والوں، غیظ و غضب کا اظہار کرنے والوں، نبی کریم کی محبت کا دم بھرنے والوں، تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن اگر نبی کی سنتوں کو بیوی کی وجہ سے میں بھی پاؤں سے ٹھوکر مارتا رہوں تو میرا نام گستاخان رسول میں نہیں لکھا جائے گا۔ آپ کے دو دوست ہوں، ایک دوست آپ سے کہے میری بات مان، دوسرا دوست آپ کا اس کے مخالف بات کہے میری مان، ایک کی مانو گے؟ ایک دوست تو ناراض ہو جائے گا نا، مانو گے کس کی؟ جس سے محبت زیادہ ہوگی اسی کی مانو گے نا، کہ یار یہ ناراض ہو بھی گیا تو خیر صلی اللہ، یہ تو میرے بچپن کا دوست ہے، میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اب آپ کے سامنے محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مقابل بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، قوم ہے، برادری ہے، قبیلہ ہے، مال و دولت ہے، آل و اولاد ہے۔ اب سوچ لیجئے آپ کو زیادہ محبت کس سے ہے؟ جس سے زیادہ محبت ہوگی اس کو راضی کر لو گے، جس سے کم محبت ہوگی اس کو ناراض کر دو گے۔ بیوی کہے داڑھی شیو کر کے آ، ملا کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، اور اگر آپ نے شیو کر دی، بیوی نے کہا شیو کر دے، محمد نے کہا معاف کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، کس سے محبت کی آپ نے؟ ڈنمارک کے گستاخ تو الگ رہ گئے، اللہ کی ان پہ لعنت برسے، ان کی قبریں، ان کے پیٹ، ان کے گھر اللہ جہنم کی آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمارے محمد کی توہین کی، علیہ من اللہ ما یستحقون۔ لیکن بیویوں کی پیچھے لگ کر محمدی چہرے کو بدل کر مجوسیوں جیسا بنانے والوں، سوچنا کہیں میں بھی اسی لائن میں تو نہیں کھڑا ہوں۔ ماں کی وجہ سے نبی کی سنتوں کو چھوڑنے والوں، نبی نے فرما دیا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنتوں سے منہ موڑ لیتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے برات کا اعلان کر رہے ہیں۔ تیسرا بد نصیب جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، وہ کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس منا من تشبہ بغیرنا لا تشبہ بالیہود ولا النصارى۔ اے کاش ہم نبی کی حدیثوں کو سننے کے بعد دل کے دریچوں میں اس کو جگہ بھی دیں، زندگی میں اس پہ عمل بھی کریں۔ رب محمد کی قسم اگر یہ منہج ہمارا بن جائے، ادھر ہماری روح ہمارے جسم سے جدا ہوگی، ادھر جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ہمارے غیروں کی مشابہت نہ کرو، اور نبی کے غیر کون ہیں؟ کفار۔ ہمارے غیروں کی، ہمارے دشمنوں کی، ہمارے مخالفوں کی مشابہت نہ کرو، اور پھر نام لے کر کہا لا تشبہوا بالیہود ولا النصارى، نہ یہودیوں کی مشابہت کرو نہ عیسائیوں کی مشابہت کرو۔ یہودی سلام انگلیوں کے اشاروں سے کرتے ہیں، عیسائی ہتھیلی سے کرتے ہیں، تم نہ اس طرح کرنا نہ اس طرح کرنا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت نہ کرو، اور ہماری زندگی کی 24 گھنٹے کی مصروفیات سوائے مسجد کے معاملات کے علاوہ فرق کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ مسجد میں آئے گا تو نماز پڑھے گا، پتہ لگ جائے گا یہ مسلمان ہے، مسجد سے باہر جاتا ہے یہ کاروبار کیسے کر رہا ہے، او جی مولوی صاحب مکان نہیں تھا، ہم بڑے مجبور ہوئے، مکان تو تھا نہیں، اب اچھی
سوسائٹی میں مکان بنانا مجبوری ہوتا ہے نا، ہم نے بینک سے لون لے کے مکان بنا لیا، کاروبار نہیں تھا بینک سے لون لے کے دکان کھول لی، زمین تھی ہمارے پاس ٹریکٹر نہیں تھا ہل چلا